ہے جس کے ذریعے ایک معالج مریض میں موجود علامات کے پیچھے جو ایک یا دو وجوہات کی نشاندہی کر کے اپنے تشخیص کے عمل کو مکمل کرتا ہے تاکہ اس کا علاج صحیح معنی میں ہو سکے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی ایک لیبارٹری ٹیسٹ کسی بھی بیماری کی مکمل نشاندہی نہیں کر سکتا۔ مثلاً ESR ہے ایریتھروسائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ، اگر کسی کا بڑا ہوا ہے تو یہ جسم میں کسی ایک بیماری کی نشاندہی نہیں کرتا۔ ESR مختلف وجوہات میں بڑھتا ہے، مثلاً انیمیا، کرونک انفلامیٹری ڈیزیزز جیسا کہ TB، کینسر، پریگننسیز، ریومیٹائڈ آرتھرائٹس وغیرہ۔ اتنی زیادہ وجوہات ہیں کہ ایک ESR بڑھنے کی۔ جب آپ کے پاس کوئی ایک مریض بڑے ہوئے ESR کی رپورٹ لے کر آتا ہے تو آپ اس کی رپورٹ کی بنا پر کسی نتیجہ پر نہیں پہنچ پاتے۔ اسی طرح اگر کسی مریض کی TLC بڑھی ہوئی ہے تو TLC بڑھنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں، نمبر ایک فزیولوجیکل کازز اور نمبر دو پیتھولوجیکل کازز۔ فزیولوجیکل کازز میں مثلاً جو ہے نیو بورن فینٹس ہیں، ایکسٹریم کولڈ اینڈ ہیٹ، پریگننسی وغیرہ میں جو ہے ESR بڑھ جاتا ہے۔ مگر پریگننسی کا جب جیسے دورانیہ مکمل ہوگا ESR نارمل کی طرف آ جائے گا، یا ہیٹ اور کولڈ سے اوائڈ کرے گا تو یہ جو ہے TLC نارمل ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس میں کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس طرح کہ پیتھولوجیکل کازز ہیں TLC بڑھنے کی، اس میں کچھ بیماریاں آ جاتی ہیں جن میں TLC بڑھی ہوئی ہوتی ہے، جیسا کہ نمونیا ایک انفیکشن ہے، اس میں بڑھ سکتی ہے TLC، سیپٹیسیمیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے میٹابولک ڈیزیزز ہے کچھ جن میں TLC انسان کی بڑھ جاتی ہے، مثلاً جیسا کہ یوریمیا ہے، ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس ہے، گاؤٹ، یا کوئی کیمیکل انٹیک کر لے انسان جیسے کہ لیڈ، مرکری وغیرہ، یا کسی مریض کی TLC کم ہو رہی ہے تو اس کی بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، مثلاً سٹارویشن، فاقہ کشی، انفیکشن جیسا کہ ٹائیفائڈ ہے، پیراٹائیفائڈ ہے، اور میزلس ہے، اور اسی طرح جو ملیریا وغیرہ، اس میں TLC جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اپلاسٹک انیمیا ہے، پرنیشیس انیمیا ہے، اور اسی طرح لیور سروسس وغیرہ میں جس میں جگر کا سائز سکڑ جاتا ہے تو اس میں بھی TLC انسان کی کم ہو جاتی ہے۔ اتنی زیادہ وجوہات ہے جس میں TLC کم ہوتی ہے یا TLC بڑھتی ہے، تو تب ایک معالج جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ مریض کس مرض کی طرف جا رہا ہے۔ اسی کنفیوژن سے بچنے کے لیے ڈفرینشیٹ ڈائگنوسس پروسیس موجود ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ جب آپ ڈفرینشیٹ ڈائگنوسس کی طرف آنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کی یہ کیس ہسٹری لیتے وقت ہی یہ پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ جب آپ کے پاس مریض آتا ہے تو آپ اس سے نیم، ایج، جینڈر، ریلیجن، پروفیشن، ایڈریس، پریزنٹ کمپلینٹ، پریویس کمپلینٹ، فیملی ہسٹری وغیرہ سب لیتے ہیں، تو یہیں سے ڈفرینشیٹ ڈائگنوسس کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ مثلاً کہ جیسا کہ نیم ہے، نیم یہ مریض کا ایک انفرادی شناخت ہوتی ہے تاکہ دوسرے مریض کے ساتھ مکس نہ ہو۔ اس کی ایج جو ہے، آپ ایج سے آپ دوا یا میڈیسن کی خوراک یا ڈوز کا تعین کر سکتے ہیں کہ اگر جو ہے چھوٹی جتنی ایج ہے اس لحاظ سے آپ اس کی ڈوز سلیکشن کر سکتے ہیں کہ کتنی مقدار آپ کی ڈوز جانی چاہیے، کیونکہ زیادہ تر جو کمپنیز ہیں وہ اڈلٹ ڈوز کو کنسلٹ کرتی ہوتی ہیں، تو جہاں کہیں بھی اڈلٹ ڈوز ہوتی ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ 18 ایج یا 16 ایج سے یہ ان کا شروع ہوتا ہے اڈلٹ ڈوز۔ تو اس لحاظ سے پھر اگر وہ انڈر 16 ایج ہے بچے کی تو وہ اس کو اڈلٹ ڈوز نہیں لگے گی،
ٹھیک ہے، تو اس ایج آپ کو ڈوز سلیکشن میں مدد دیتی ہے۔ اسی طرح آپ اگر جو ہے اس کا جینڈر پوچھتے ہیں، جینڈر جس میں بہت ساری ایسی ایلیمنٹس ہیں جو صرف فیمیل سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اور بہت ساری ایسی ایلیمنٹس ہوتی ہیں کہ جو ہے صرف میل سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ مثلا جو ہے ایک پرسن میل جینڈر ہے تو اس کو اگر پراسٹیٹ بڑا ہوا ہے، پراسٹیٹ بڑے ہونے کے نتیجے میں اس کو جو ہے یورین فلو میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے۔ جی جی، اچھا، بات میں کر رہا تھا کہ جیسا کہ اگزامپل جینڈر پوچھنے سے مراد یہ تھا کہ جیسے کہ اگر ایک میل پرسن کو جو ہے پراسٹیٹ بڑا ہوا، اس کا پراسٹیٹ گلینڈ بڑا ہوا ہے، تو وہ جسٹ پراسٹیٹ گلینڈ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جسٹ میل میں ہوتا ہے۔ اگر اس کے نسبتاً جو ہے اگر دوسری فیمیل کو اگر اس کے یورین ریٹینشن ہے تو ساتھ اس کو یورین پاس کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا مطلب کہ اس کو پراسٹیٹ کا مسئلہ نہیں ہو سکتا، دوسرا اس کو کوئی اور یو ٹی آئی ہو سکتی ہے، کوئی اور ایشو ہو سکتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے اگر ہم لوگ جو ہے دیکھیں تو کچھ بہت ساری تکالیف ایسی ہوتی ہیں جو صرف خواتین کے لحاظ سے ہوتی ہیں، جو میلس پرسن کو نہیں ہو سکتی ہوتی۔ تو جینڈر آپ کو جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی ہیلپ کرتا ہے کہ کلاسیفائڈ کر دیتا ہے آپ کی جو ڈائگنوسس کو، اس کو کلاسیفائڈ کر دیتا ہے۔ آگے بات آ جاتی ہے ریلیجن کی، کہ ریلیجن جو ہے مذہب کا پوچھنا بھی بہت ساری بیماریوں کی شناخت ہے۔ مثلا مذہب اسلام میں بچپن میں ہی سرکمسیجن یا ختنے کر دیے جاتے ہیں۔ جن مذاہب میں ختنے یا سرکمسیجن نہیں کیا جاتا ان کو حالات تناسل کے مختلف کمپلینٹس جو ہے وہ زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں، جیسا کہ جو ہے پینائل کینسر میں یا دوسرے مذاہب کے لوگ جو اسی سرکمسیزن نہ ہونے کی وجہ سے ایس ٹی ڈی سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز زیادہ ان کو شکایت ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ریلیجن بھی جو ہے ایک مریض کا معلوم کرنے کے نتیجے میں آپ اس کو اپنی جو ہے کلاسیفائڈ کر لیتے ہیں اپنے ڈائگنوسس کو۔ اسی طرح آپ اس سے اگر پروفیشن، اس کا پیشہ پوچھتے ہیں تو پیشہ بھی تشخیص کو آسانی کی طرف لاتا ہے۔ مثلا کیمیکل فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ زیادہ تر جلدی امراض کا یا سکن ڈیزیز کا شکار ہوتے ہیں۔ جب تک وہ ان کیمیکل سے اوائڈ نہیں کرے گا میڈیسن کام نہیں کرتی۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ ادھر روزمرہ زندگی میں وہ اپنا کیمیکل فیکٹری میں کام کر رہا تھا اور ادھر آپ سے سکن کرپشن کے لیے ٹریٹمنٹ کروا رہا ہوتا ہے، تو وہ پرسسٹنٹ کاز رہنے کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ میڈیسن کام نہیں کر پا رہی ہوتی۔ تو اس کا پروفیشن پوچھنے سے آپ کو یہ آسانی ہو جائے گی کہ اس کو اوائڈ کروائیں اس کیمیکل کانٹیکٹ سے، تو پھر آپ کی جو ہے وہ میڈیسن کام کرے گی۔ اسی طرح ڈرائیور حضرات ہیں، زیادہ تر نظام ہضم کی بیماریوں کا ڈائجسٹو ڈیز آرڈرس کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہیلدی ڈائٹ نہیں لے پاتے۔ ان کو زیادہ تر کانسٹیپیشن اور جو ہے انٹسٹائنس کے مسائل رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہے، کاٹن فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ زیادہ تر تنفس کی بیماریوں کا شکار رہتے ہیں کیونکہ کاٹنز کے جو باریک پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کو ریسپیریٹری ٹریک میں جا کر اریٹیشن کا سبب بنتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کو ڈسنیا، کف، چیسٹ پین کی شکایت ہو سکتی ہے۔ تو وہی اگر جب تک آپ اس کی پرسسٹنٹ کاز جو ہے وہ اس سے اوائڈ نہیں کرواتے تب تک آپ کی میڈیکیشن جو ہے وہ کیور کی طرف نہیں آ پاتا، مریض آپ کا پھر وہ کمپلینٹس کے میں ہی مبتلا رہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے پروفیشن بھی ہمیں مختلف عوارض کی نشاندہی کرتا ہے، جس سے آپ کو ایک مکمل رہنمائی ملتی ہے کہ کس طرف آپ ان کو لے کے جانا ہے مریض کو۔ جب آپ مریض کا ایڈریس لیتے ہیں تب آپ کو اس کے علاقے کے رہن سہن کا علم ہو جاتا ہے۔ مثلا کچی آبادی اور جو ہے انہائیجینک لیونگس والے لوگ زیادہ تر جو ہے میل نیوٹریشن، غذائیت کی قلت کا جو ہے شکار رہتے ہیں یا مختلف قسم کی انفیکشنز کا شکار رہتے ہیں۔ اسی طرح تنگ و تاریک آبادی والے لوگ زیادہ تر
جو ہے ٹی بی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ٹی بی کا سبب بننے والا جراثیم مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکولائی اسی جگہ پر پرورش پاتا ہے جہاں سورج کی روشنی جو ہے وہ نہیں مل سکتی۔ آگے جو ہے اسی طرح جو ہے علاقے میں اگر آپ کو اس کے علاقے کا پتہ ہوگا تو آپ کو اس علاقے کے لحاظ سے آیا کہ وہاں پہ کوئی جو ہے وبائی مرض تو نہیں جو ہے پھیلا ہوا، علاقہ وائز آپ کے پاس رپورٹس ہوتی ہے، وائر نیوز آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ کون سے علاقے میں کون سی بیماری جو ہے وہ زیادہ پھیل رہی ہے۔ تو علاقہ اگر وہ وبائی امراض پھیلنے والے علاقے سے جو اس کا تعلق ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی کیئر کر سکیں گے کہ اس سے جو ہے ایس او پیز کا استعمال کرتے ہوئے آپ اس سے خود بھی بچ سکیں گے اور دوسرے جو ہے شہریوں کو بھی بچنے کا جو ہے گائیڈ لائن فراہم کر سکیں گے۔ تو اس لحاظ سے اس کا جو ہے ایریا جو ایڈریس ہے وہ بھی آپ کو مختلف قسم کی کیٹاگورائز کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آگے بات آ جاتی ہے پریزنٹ کمپلینٹس کی کہ وہ شکایات کیا لے کر آیا باز۔ اس میں پریزنٹ کمپلینٹ میں آپ وہ تمام علامات لکھتے ہیں جو مریض کی آپ کے پاس آ کر بیان کرتا ہے۔ یہ جو علامات ہیں بالکل تفصیل سے لکھنی چاہیے۔ اگر مریض آپ کو کہتا ہے کہ مجھے 5 روز سے بخار ہے، صرف اتنا لکھنے سے پتہ نہیں چلے گا۔ اگر آپ کو وہ کہتا ہے کہ مجھے بخار کے ساتھ کپ کپی اور پسینہ آتا ہے تو آپ جو ہے لکھ سکتے ہیں کہ فیور ود رائگرس فار 5 days لکھ سکتے۔ تو اس سے کیا ہے آگے تشخیص میں مدد کیا ملے گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملیریا والے مریض کو بھی چل، فیور اور سویٹنگ ایک ساتھ ہوتی رہتی ہے، تو ایک کم جو ہے اس کو جو ہے کمبائنڈ کے طور پر رائگرس کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے مزید تشریح کروانے سے آپ مکمل ایک تشخیص کی طرف جا سکتے ہیں۔ مریض کو کبھی بھی ایسا جو ہے لیڈنگ کوشچن نہیں دینا چاہیے جس سے وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملا دے۔ اس سے بہت ہی اہم علامات مریض جو ہے وہ بتانا بھول جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مریض سے ڈیوریشن آف سمٹمس، موڈ آف آنسٹ اینڈ پوچھنا چاہیے، یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ وہ کون سے عوامل اور علامات ہیں عوامل ہیں جو علامات کو موڈیفائڈ کرتے ہیں۔ مثلاً جو ہے مطلب وہ کون سی عوامل یا فیکٹرز ہیں جو علامات میں ایگراویشن یا ایمیلوریشن، ایگراویشن میں شدت یا ایمیلوریشن میں جو ہے کمی کا باعث بن رہے ہیں۔ مثلاً جو ہے کوئی علامات جو ہے اگر ایک پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے سینے کا درد لے کر، تو اگر تو اس کو معمولی سی مشقت سے بھی اس کا جو ہے چیسٹ پین جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور آرام کرنے کے نتیجے میں اس کا چیسٹ پین جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، تو یہ جو ہے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز جو ہوتی ہے، ہارٹ سے ریلیٹڈ ڈیزیز جو ہے کی طرف اس کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر مریض کو جو ہے ایپیگیسٹک ریجن پر درد ہے یا معدے کے مقام پر درد ہے تو یہ جو اگر تو یہ درد دودھ پینے سے کم ہو جائے تو پھر جو ہے پیپٹک السر یا معدے کے السر کی طرف جو ہے نشاندہی ہو سکتی ہے۔ اور اگر دودھ پینے سے درد شدت اختیار کر رہا ہے تو کولیسسٹائٹس یا پیتا کی جو ہے سوزش کا مریض ہو سکتا ہے۔ اس سے مریض سے یہ بھی جو ہے مریض میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو علامات بتا رہا ہے ان علامات کے ساتھ کوئی اور علامت شامل ہوئی ہے۔ مثلاً جو ہے اگر مریض ہائپوکونڈرک ریجن پر یا دائیں طرف پسلیوں کے پیچھے جو درد بتا رہا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے اگر تو وہ درد جو ہے اس کا پیچھے اسکیپولا کی طرف بھی جا رہا ہے تو اس سے کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کو جو ہے کولیسسٹائٹس ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس طرح جو ہے آپ کے سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلتے ہیں۔ اگر اس کا ساتھ آنکھوں کا رنگت جو ہے وہ بھی یلوش ہو گئی ہے تو وہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مریض جو ہے وہ
جو ہے لیور ایشوز کی طرف جا رہا ہے، یا اس کو بائلری ٹریک کی جو ہے وہ نقص ہو سکتا ہے۔ عام طور پر جو ہے کامن سمٹمز جو مریض ہے وہ ڈاکٹر کے پاس مثلاً جو ہے فیور، پین، ڈسنیا، کف، وامٹنگ، ڈائریا، ویکنس، ہیڈک وغیرہ کی علامات جو ہے وہ آپ کو معالج کے پاس لے کے آتا ہے۔ تو ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ تمام کے تمام جتنے بھی یہ علامات ہیں کلینکلی جو عام طور پہ دیکھنے کو ملتی ہیں، تو یہ اصل میں سمٹمز ہوتی ہیں، نہ کہ ایک مکمل ڈیزیز۔ یہ ڈیزیزز جو ہوتی ہیں، باڈی کے اندر جتنے بھی ڈیزیزز ہیں وہ اپنی وجود کا اظہار علامات کے ذریعے ہی کرتی ہیں۔ ان علامات کو آپ مینیپولیٹ کر کے، اس کو انالائز کر کے، ان علامات کو پھر ہی آپ اسپیسیفک کاز کی طرف جا سکتے ہوتے ہیں۔ اور جب تک جو ہے اسپیسیفک کاز آپ کو نظر نہیں آتی، تب تک آپ کی تشخیص جو ہے وہ ادھوری رہتی ہے۔ اور آپ کا جو ہے جو علاج آپ اس کا کر رہے ہیں، چاہے جس بھی طریقہ علاج کے ذریعے کر رہے ہیں، چاہے وہ ایلوپیتھک طریقہ کے ذریعے کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ جو ہے دیسی طریقہ سے کر رہے ہیں، چاہے ہومیوپیتھک طریقہ سے، کوئی بھی طریقہ علاج جو ہے آپ کسی بھی طریقہ علاج کے ذریعے کر رہے ہیں اس کا علاج، تو تب تک وہ آپ کی میڈیسن کام نہیں کرتی جب تک کہ آپ اس کی اسپیسیفک کاز کو یا دور نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ان سمٹمز جو مریض آپ کے پاس آ کر بتاتا ہے، تو ایک تو یہ جو ہے ہسٹری جو آپ کا کیس ٹیک جب کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے میں نے بتایا کہ اس دوران ہی آپ کا ڈفرینشیٹ ڈائگنوسس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے آپ کے پاس مریض بتاتا ہے جاتا ہے سمٹمز، آپ کے مائنڈ میں ایسٹیمیٹڈ کازز جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ اس سے ریلیٹڈ اس کو یقین کرنے کے لیے کہ آپ کا جائزہ ٹھیک جا رہا ہے، تو اس کی طرف آپ اس متعلقہ کویشچن کرتے ہیں، اور اس کے مطابق اپنی جو ہے آگے اپنا اقدامات کرتے ہیں۔ اس میں جو ہے آپ سب سے پہلے جو ہے وہ فزیکل ایگزامینیشن جو آپ اس کا کرتے ہیں، اس کو فائنڈنگس جو ہیں اس کی طرف آتے ہیں آپ لوگ۔ اور جو ہے بعض اوقات جو ہے مریض کو وہ جیسا کہ ابڈومنل سمٹمس ہیں، وہ جسٹ آپ کو بتاتا ہے کہ مجھے ابڈومن میں درد ہے، مجھے پیٹ میں درد ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جب آپ اس کو کہیں کہ ہاتھ لگائے کہ وہ کس جگہ پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، رکھو کہ جہاں پہ درد ہے، آیا کہ مکمل جو ہے ابڈومن میں پین ہے یا کسی اسپیسیفک ریجن پہ پین ہے، تو وہ آپ ہاتھ رکھتا ہے جیسا کہ رائٹ ہائپوکونڈرک ریجن میں، تو رائٹ آف ہائپوکونڈرک ریجن میں چونکہ لیور اور گال بلیڈر ہے، تو اس سے متعلقہ جتنے بھی علامات کا اظہار ہے وہ رائٹ ہائپوکونڈرک ریجن یا دائیں طرف پسلیوں کے نیچے جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر وہ ایپیگیسٹرک ریجن پہ جو ہاتھ رکھتا ہے، ایپیگیسٹرک میدے والا مقام ہے، تو یہ تو ایک کامن جگہ ہے جو عموماً عام پیشنٹ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ مجھے جو ہے ایپیگیسٹرک، تو اس میں میدے سے متعلقہ جو ہے وہ سمٹمس ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح لیفٹ ہائپوکونڈرک ریجن ہے، اس میں اگر پین کا اظہار کر رہا ہے اور آپ کو اس کو جو ہے لٹا کے پیشنٹ کا فزیکل ایگزامن کرتے ہیں، اگر تو وہاں پہ سپلینو مگیلی ہے، تلی سائز میں پڑی ہوئی ہے، تو آپ اس کو جو ہے فزیکل ایگزامن کرنے کے لیے اس کو لٹا کے آپ وہاں پہ اپنا ہاتھ پلیس کریں گے، اسکلٹیشن کریں گے، تو وہاں پہ آپ کو جو ہے واضح محسوس ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ تلی سے ریلیٹڈ جو ہے جیسا کہ ملیریا ہے، ملیریا میں عموماً چونکہ ہیمولائسس کا جو ہے وہ پروسیس زیادہ ہو جاتا ہے، ہیمولائسس آر بی سی ٹوٹنا پھوٹنا کی ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے آپ کی تیلی کا سائز جو ہے، آپ کی سپلین کا سائز جو ہے
وہ بڑھ جاتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ اگر ساتھ اس کو پھر وہ لیفٹ ہائپوکونڈرک ریجن میں بھی اس کو پین اور ڈسکمفرٹ محسوس ہوتا ہے. تو یہ آپ کو آگے سٹیپ بائی سٹیپ چلنا پڑتا ہے. اسی طرح جو ہے لمبرس ریجن ہے، رائٹ اور لیفٹ لمبر ریجنس ہیں، اگر وہ وہاں پہ پین کا اظہار کر رہا ہے تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ رائٹ لمبرس میں رائٹ کڈنیز کی شکایات آتی ہیں، اور لیفٹ لمبر ریجن میں اگر وہ ہاتھ رکھ رہا ہے تو لیفٹ طرف جو ہے وہ اس کی کڈنیز کی علامات موجود ہوں گی. اسی طرح وہ اگر امبلائکس ریجن کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھتا ہے، ناف کے ارد گرد ہاتھ رکھتا ہے، تو وہاں پہ ایسٹیمیٹڈ ہے کہ اس کو جو ہے انٹرائٹس ہو سکتا ہے، انتڑیوں کی سوزش ہو سکتی ہے اس کو. اسی طرح جو ہے اس سے ریلیٹڈ اور جو ہے اگر رائٹ ایلیک فوسا میں وہ ہاتھ رکھ رہا ہے، رائٹ جو ہے آپ کے گروئن ایریا میں، تو رائٹ ایلیک فوسا میں اگر وہ پین کا شکایت کر رہا ہے تو جیسا کہ سب کو عام بات ہے یہ کہ وہاں پہ اپینڈکس موجود ہوتی ہے، لیکن اس کو یہ جسٹ وہاں پہ ہاتھ رکھنے کی وجہ سے ہم جو ہے اپینڈیسائٹس نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو فزیکل جو ہے ایگزامن کرنا پڑتا ہے، جس میں جو ہے پیشنٹ کو جو ہے فلیٹ لٹایا جاتا ہے، لٹا کر جو ہے اس کی رائٹ لنگس کو اس کے جینیٹل آرگنس کی طرف فولڈ کیا ہے. جیسے ہی اگر تو وہ اپینڈیسائٹس ہوگی، جیسے ہی آپ اس کی ٹانگ کو ادھر فولڈ کریں گے اس کو شدید درد ہوتا ہے. تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کلینکلی اپینڈیسائٹس کی، جس کے ذریعے آپ دوسری کسی کاز اور اپینڈیسائٹس میں جو ہے وہ فرق معلوم کر سکتے ہیں. دوسرا، اگر اس کا ہائپوگیسٹرک ریجن میں جو ہے پین ہو رہا ہے بالفرض پیشنٹ کو، ہائپوگیسٹرک ریجن پہ پین ہونے کے نتیجے میں اب بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے جینڈر میں واضح کیا ہے. ہائپوگیسٹرک ریجن جینڈر کے لحاظ سے بڑا معنی رکھتا ہے. مثلا کہ اگر میل پرسن ہے، اس کو یورین ریٹینشن ہے پلس جو ہے رائٹ ہائپوگیسٹرک ریجن میں جو ہے ناف کے نیچے والے حصے میں درد ہے، تو آپ اس کو سسٹائٹس ہو سکتی ہے، مثانے میں سوزش ہو سکتی ہے، پلس اس کو اگر یورین ریٹینشن ہے، یورین ریٹینشن میں آپ اس کا جو ہے یو ایس جی کرواتے ہیں ریٹینشن کی وجہ سے، تو آپ کو وہاں پہ پراسٹیٹ بڑا ہوا مل سکتا ہے میل کے لحاظ سے. اسی طرح جو فیمیلز کے حوالے سے اگر دیکھیں کہ اگر فیمیل آپ کو کوئی لوور ابڈومن یا ہائپوگیسٹرک ریجن پہ پین کا بتا رہی ہے، تو بہت ساری سیورل کازز ہوتی ہیں کہ جن میں وہ ان کو ہائپوگیسٹرک ریجن میں پین ہوتا ہے، جیسا کہ اینڈومیٹرائٹس ہے، جو سالپنجائٹس ہے، فلوپین ٹیوب کی سوزس، ٹھیک ہے، سالپنجائٹس وہ ہو سکتی ہے، اووریز کی سوزش ہوتی ہے، فرائٹس جو ہے، یا کوئی وہاں پہ میلیگننسی ہو سکتی ہے، فائبرائڈ ہو سکتا ہے، یا مینسٹرول irregularities کی وجہ سے ڈسمینوریا ہو سکتا ہے. تو ڈسمینوریا بھی بیسیکلی ایک سمٹم ہے جو کہ مختلف جو ہے گائنی جو ہے فیمیل سے لحاظ سے شکایات کے ایک سمٹم کے طور پر پیر ہوتا ہے ڈسمینوریا. اسی طرح اگر اس کو جو ہے یوٹرائن سسٹ ہے، پی سی اوز کا کیس ہے، پولیسسٹک اویرین ہے اس کو، تو اس میں بھی اس کو پینس جو ہے ہائپوگیسٹرک ریجن میں ہی ہوتا ہے. تو جب بھی آپ کا مطلب آپ کے پاس ایک مریضہ آتی ہے کہ اس کو ہائپوگیسٹرک ریجن میں پین ہو رہی ہے، تو یہ تمام جو ہے ایسٹیمیٹڈ ڈیزیزز جو ہے آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے. اس لحاظ سے آپ کو اس کی مینجمنٹ کریں گے تو اس کی جو ہے اس کے صحیح علاج آپ اس کا کر سکتے ہیں. جیسا کہ عموماً جو ہے ایمینوریا ہے، ایمینوریا کی شکایت لے کے آتی ہیں خواتین، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایمینوریا میں فرسٹ آف آل دیکھنا چاہیے کہ ایمینوریا ہوتا ہے اس کی وجوہات کن کن وجوہات کو مد نظر رکھنا چاہیے. پہلی اس کی جو ہے وجہ ہوتی ہے ایمینوریا کی جو ہے پریگنینسی ہوتی ہے، سیکنڈری ایمینوریا کی. تو عام طور پہ اگر معالج کے نوٹس میں یہ بات نہ ہو کہ بعض اوقات کہ اس کو پیریڈ مس ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہو گئی ہو، تو آپ اس کو جو ہے ایسی میڈیسن
اپلائی کر دیں کہ جس سے اس کو ورشن ہو جائے. تو اس کا ایسٹیمیٹڈ آپ کے کاز کسی بھی سمٹمس کی، کیونکہ امینوریا بھی ایک سمٹم ہے، یہ پرائمری اور سیکنڈری ہوتا ہے، دو ٹائپس کے ہوتے ہیں. تو پہلے تو اس کو ویریفائڈ کر لینا چاہیے کہ سمٹمس جو ہے وہ اپیئر کس بعد آپ کی تشخیصی عمل مکمل ہونے کے بعد میڈیسن اپلائی ہونے کا جو ہے وہ پروسیس آتا ہے. اسی طرح جو ہے لیفٹ جو ہے ایلیک فوسا ہے، وہاں پہ سگمائٹ کالن یا ریکٹم سے ریلیٹڈ جو ہے کمپلینٹس آیا کرتی ہیں. تو یہ ریجن وائز ایگزامینیشن کی بات ہو رہی تھی. اسی طرح چیسٹ کیوٹی ہے، اس میں جو ہے اگر ایک بندے کو جو ہے چیسٹ پین ہو رہا ہے اور جو ہے وہ اس کو جو ہے 7+ اس کا رائٹ شولڈر پچ اسکیپولا اور جو ہے رائٹ آرم مکمل پین ریڈیٹ ہو کر جا رہا ہے، تو آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے کہ اس کی کازز کیا ہو سکتی ہیں. جیسا کہ انجائنا پیکٹورس کا درد جو ہے عموماً ایسے ہی چلا کرتا ہے کہ اس کو شروع میں چیسٹ پین ہوتی ہے، اور چیسٹ پین ہونے کے نتیجے میں اس کو رائٹ اسکیپولا پلس جو ہے شولڈر رائٹ آرم مکمل جو ہے اس کو پین ادھر ریڈیٹ ہو کے جاتا ہے. تو ہر سمٹمس کو بیسیکلی جو ہے ویریفائڈ کرتے ہوئے کہ ایسٹیمیٹڈ ڈیزیزز مائنڈ میں لاتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سمٹم یا علامت کو پہلے ویریفائڈ کیا جاتا ہے کہ وہ پیشنٹ کس طرف جا رہا ہے. اگر تو آپ ایسے کسی سائن یا نشانی دیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو لائف تھریٹننگ ہو، تو آپ بر وقت اس کو جو ہے اگر آپ کے پاس ایمرجنسی اکوپمنٹ نہیں ہے، اس کو ایمرجنسی سکلز نہیں ہے نپٹنے کی، تو آپ اس کو ریفر کر سکتے ہیں. کہ اب ایک چیسٹ پین جو ہے ہارٹ اٹیکس والوں کو بھی ہوتی ہے، یا مینٹل سٹریس کے نتیجے میں بھی بعض اوقات جو ہے یہ جو ہے اس کو چیسٹ پین ہو جایا کرتا ہے. اسی طرح سفوکیشن کا مریض ہے. سفوکیشن کا مریض عام طور پہ اگر انیمک پرسن ہے تو وہ سفوکیشن دم گھٹنے کی کیفیت اس کو رہتی ہے، تھوڑا سا چل رہتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا تنگی تنفس ڈسنیا کی کیفیت آنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ اس کو جو ہے استھما سمجھتے ہوئے آپ اس کو برونکو ڈائلیٹر دیتے رہیں تو وہ نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے جو ہے پہلے صحیح کاز آف ہر سمٹمس کو اس کی وجہ اور تشخیص کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے آپ اس کو اقدامات کریں گے تو پھر ہی جا کے آپ اس کو صحیح کاز کو دور کرنے کے لیے آپ صحیح نسخہ جو ہے وہ تجویز کر سکتے ہیں. اور اچھا دیکھ لیں کوئی اگر کسی نے دوست نے کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں. میرے خیال سے میں وائنڈ اپ کر دوں یا کچھ اور بول لوں اس پہ. ہیلو. Okay, thank you so much, respected sir, Dr. Muhammad Zafar, for joining us, for your precious time you have given us. Mashallah, great job, your overall lecture. In fact, your each and every word was very informative, precious, and beneficial for our listeners. And you have explained very well about differential diagnosis and symptoms. Thank you so much, sir. Now, I would like to invite our respected guest speaker, consultant Eastern medicine physician Muzammil Ali Khan. Thank you so much, sir, for joining us, for your precious time you have given us. Please start and share your precious knowledge about diabetes and overview. Please, sir. Respected sir, Muzammil Ali Khan, क्या आप मुझे सुन सकते हैं?